یہ سب سے پہلا قدم تھا دعوت. دعوت ایمان کی بذریعہ قرآن. اس کے لیے تمام ممکنہ ذرائع ابلاغ جو بھی حاصل کیے جا سکتے ہوں ان کا استعمال. پہلا قدم. اسے ہمیں جو کا تو رکھنا ہے. قرآن ہمارا میڈیم آف دعوت کا جو مرکز و محور ہے، ذریعہ ہے، وہ قرآن ہے. یہی وجہ آپ دیکھیے کہ میں نے ویسے تو یہ کہ سن 51 سے میں اسلامی جمعیت طلبہ کے زمانے سے ہی قرآن مجید کا درس دیتا چلا آیا ہوں، جمعیت کے اجتماعات میں، جماعت کے اجتماعات میں، جماعت اسلامی کے دور میں. لیکن سن 65 سے لے کر تو اور یہ آج تک تو میری زندگی کا اکثر و بیشتر جو ہے میری وقت، میری صلاحیت، جو بھی ورکنگ کیپیسٹی ہے، ایک تو آدمی سوتا بھی ہے، استراحت کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، جو بھی ورکنگ پوٹینشیل ہے، جو بھی میرے ورکنگ آورز ہیں، ان کا بیشتر حصہ لگا ہے قرآن مجید کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، درس قرآن کے ذریعے. اسی سے یہ قرآن انجمن قائم ہوئی، قرآن کالج، قرآن اکیڈمیز، قرآن تربیت گاہیں، قرآنی کانفرنسیں. پھر ہم نے خاص طور پہ تراویح کا نظام بنایا کہ کم سے کم رمضان میں ایک مرتبہ انسان قرآن مجید میں سے گزرے سمجھ کر. یہ سارا کام کیوں کیا؟ اسی لیے کیا کہ منہج انقلاب نبوی کے مطابق دوبارہ انقلاب اسلامی کو برپا کرنے کے لیے پہلا قدم یہی. اب اس میں کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ جو اصل فلسفہ ہے اس میں انقلابی و توحید ہے. توحید کے دو پہلو ہیں، اعتقادی اور توحید کی جو کرونریز ہے کہ جن کی در حقیقت جن سے کہ وہ انقلابی نظریہ وجود میں آتا ہے. اعتقادی طور پر وہاں اس کی زیادہ ضرورت تھی، آج ہمارے ہاں اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب لوگ اس اعتقادی طور پر جو ہے بہرحال اللہ کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں. عمل میں خامیاں کہیں ہیں، ان میں بھی بڑی باریک بحثیں ہو جاتی ہیں کہ اللہ سے دعا کرنے میں کسی کا واسطہ دیا جا سکتا یا نہیں دیا جا سکتا. اب اس میں بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ دعا اللہ ہی سے کرنی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے. جو لوگ جاتے بھی ہیں قبروں پر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کر اصحاب قبر سے تو کچھ مانگنے نہیں جاتے، دعا تو ہم اللہ ہی سے کرتے ہیں. باقی قبروں پر جانے کی تو حضور نے فرمایا ہے کہ قبرستان جایا کرو، زیارت کیا کرو، جا کے وہاں سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور. اب ان کے دلوں میں کیا ہے وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ جہاں تک نظری اعتبار سے ایٹ دی فیس آف اٹ وہ توحید کو اعتقادی طور پر تو مانتے ہیں، البتہ اگر کوئی کمی ہے تو درس قرآن کے ذریعے سے ان کی وہ کمی بھی پوری ہو جاتی ہے. جب یہ بات قرآن مجید میں واضح ہو جاتی ہے کہ مشکل کشا اس کے سوا کوئی نہیں، حاجت روا اس کے سوا کوئی نہیں، دعا اس کے سوا کسی سے نہیں کرنی. فرشتے ہیں لیکن یہ کہ فرشتوں سے آپ دعا نہیں کر سکتے. اسی طرح اولیاء اللہ کی ارواح ہو کہیں لیکن آپ ان کو پکار نہیں سکتے، آپ ان سے مدد طلب نہیں کر سکتے، آپ تو اللہ کو پکاریں گے. تو گویا کہ اگر کہیں اعتقادی اعتبار سے چور دروازوں سے شرک جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں آ بھی گیا ہے تو درس قرآن جو عام آدمیوں کے لیے ہے اس سے اس کا ازالہ ہوتا چلا جاتا ہے. البتہ جو آپ کا ایلیٹ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس توحید کے انقلابی تصور کو زیادہ ایمفیسائز کیا جائے. انقلاب ہمیشہ دنیا میں جب آتا ہے تو پہلے اس قوم کے اندر جو انٹیلیجنسیا ہوتا ہے پہلے وہ کسی نظریے کو قبول کرتا ہے. انقلابی نظریہ ظاہر بات ہے کہ عام آدمی دیہاتی کی سمجھ میں شروع میں نہیں آتا، وہ تو جو انٹیلیجنسیا ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے، پھر وہ عام ہوتا ہے، پھر وہ نظموں کے ذریعے سے، جیسا کہ آپ کو معلوم مارکسزم کس بلا کا نام ہے. یہ جو ریڑھی والا کہتا تھا استحصال، تو اسے کیا پتا استحصال کے معنی کیا ہے. ٹانگے والا بھی استحصال کا لفظ بولا، اتنا ثقیل لفظ ہے عربی زبان کا، انہیں کیا پتا. یہ تو سارا جو فلسفہ تھا مارکسسٹ، اس فلسفی جس سے ڈرامہ نویس فیض احمد فیض جیسے شاعر، بڑے بڑے لوگ جو ہیں افسانے لکھنے والے، ڈرامے لکھنے والے، وہ جب اس سے پوزیس ہوئے انہوں نے اپنے افسانوں، غزلوں، نظموں کے ذریعے سے وہ عوام کے اندر پہنچا دیا. تو سب سے پہلا ہدف ہوتا ہے جو کسی معاشرے کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ جدید ٹرمینالوجی میں ری انٹرپریٹڈ فلسفی دین کا، جس کے لیے کہ علامہ اقبال کی کتاب جو ہے اٹس دی فرسٹ اٹمپٹ آف اٹس کائنڈ، پہلی کوشش. یوں سمجھیے کہ جدید علم کلام کا یہ قاعدہ ہے، پرائمر ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام،
اس لیے کہ آپ کو انٹیلیجنسیا تک اسلام کے عقائد کو پہنچانے کے لیے جس طرح کے دلائل کی ضرورت ہے، جس طریقے کی اپروچ کی ضرورت ہے، وہ علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں اختیار کی۔ ان کی بعض نتائج سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، وہ کوئی نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، لیکن یہ کہ ان دی رائٹ ڈائریکشن، صحیح رخ پر وہ پہلی کوشش ہے۔ اس حوالے سے یہ دونوں پہلو جو ہے ہمیں سامنے رکھنے ہیں۔ اس لیے میرے درس کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ شکایت ہوتی ہے، یہ آپ کا درس کا لیول اونچا ہوتا ہے، عام آدمیوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے۔ حالانکہ میرے درس کی مجالس میں عوام بھی آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی کسی کو محسوس نہیں کیا کہ وہ پرٹربڈ ہو کہ اس کی سمجھ میں بات نہ آ رہی ہے۔ اس لیے جب میں تقریر کرتا ہوں تو ریپیٹ کرتا ہوں، ایک بات اگر مشکل انداز میں آئی ہے تو اس کو آسان انداز میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ دوہرا دوں، ایک بات انگریزی کے حوالے سے کہی ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں بھی اس کا متبادل جو ہے وہ لے آؤں۔ بہرحال یہ اپنی سی کوششیں، کوتاہیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے جو کا تو ہمیں حضور کے اس لاہ عمل کو اختیار کرنا ہے کہ دعوت ایمان بذریعہ قرآن، اس کے لیے ذرائع ابلاغ جو بھی اویلیبل ہو سب کا بھرپور استعمال۔